اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نجران کا جو وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات دیکھی، اور وہ عیسائی مذہب والے تھے تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو نشانیاں وغیرہ دیکھی تھی وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انہوں نے موجود پائی، تو وہ اسلام لے آئے تھے۔ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب شیب ابی طالب کا پیچھے ذکر آیا تھا کہ وہاں پر آپ ساتھ بائیکاٹ کیا گیا اور ایک گھاٹی کے اندر کافی عرصہ آپ محصور رہے، وہاں سے جب باہر نکلے تو اسی موقع پر جو نجران ایک علاقہ ہے یمن والی سائڈ میں، وہاں پر نصارہ عیسائی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اہل علم ہے وہ اہل کتاب ہے، تو وہاں سے ایک وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ بلغہم خبر ہو من مہاجر الحبشہ، اور ان کو جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے کہ یہ نجران کے پاس سے گزر کر گئے تھے، تو ان کے ذریعے سے ان تک خبر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھیں اور ان کتابوں میں جو بھی حالات لکھے ہوئے ہیں ان کا مشاہدہ کریں۔ تو یہ 20 یا تقریباً 30 کے درمیان بندے تھے، یہ مختلف روایات ہیں۔ کہ جب یہ حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، تو سب کے سب وہ ایمان لے آئے۔ فقال لهم ابو جہل نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ کوئی احمق جماعت نہیں دیکھی، گروہ نہیں دیکھا، کہ تمہاری قوم والوں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے بارے میں خبر لے کر آؤ، حالات معلوم کر کے آؤ، یہاں پر آ کر تم نے تو تم اپنا دین تبدیل کر دیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ فقالوا، تو انہوں نے جواب میں کہا سلام علیکم، کہ بس تمہارے اوپر سلامتی ہو، لا نجاہرکم لکم ما انتم علیہ ولنا ما اخترناہ، کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتے اور جاہلوں کے ساتھ آپ بات چیت نہیں کرتے، بس سلام کہہ کر ہم ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ آپ جس چیز پر ہیں، جس نظریے پر ہیں، مذہب پر ہیں، آپ اسی پر رہیں، ہم نے جو مذہب اختیار کیا ہے اور سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے اسی کو اختیار کیا رکھیں گے، اس پر آپ مطمئن ہیں۔ اس جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیات نازل کی، اس میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو اس سے پہلے بھی کتاب عطا کی تھی، یعنی یہ جو نجران والے عیسائی تھے تو پہلے بھی انجیل کا علم عطا کیا گیا تھا اور وہ اس پر ایمان رکھتے تھے، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر بھی ایمان لے آئے ہیں اور یہ بالکل برحق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور ہم اس سے پہلے بھی تسلیم کرنے والے تھے، مطلب اس سے پہلے ہم تورات کو انجیل کو مانتے تھے، انجیل کے اندر یہ ذکر آ رہا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان پر قرآن نازل ہوگا، تو اس کے مطابق ہمیں پہلے سے یہ انتظار تھا اور آپ پہلے سے یہ تسلیم کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو وہ نبی برحق ہوں گے، ان پر ہم ایمان لائیں گے، اور جو آخری کتاب ہوگی وہ برحق ہوگی۔ اولئک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یؤتون اجرہم مرتین، ان کو دگنا اجر دیا جائے گا، کہ انہوں نے پہلا جو برحق مذہب تھا آپ کی نبوت سے پہلے، وہ اس کو بھی انہوں نے تسلیم کیا، اس پر بھی ایمان لائے رکھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ چلا تو آپ پر بھی ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان لے آئے، جو ان کو دگنا اجر ہے۔ بما صبروا، اور چونکہ انہوں نے صبر بھی کیا ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور نیک اچھی صفات بھی ان کے اندر ہے کہ یہ کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، اور جو آپ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب یہ کسی کی لغو بات سنتے ہیں، مراد وہ ابو جہل والی بات ہے کہ اس نے ان کو کہا کہ تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، کہ یہ لغو بات تھی، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو انہوں نے اس کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کیا، کوئی بات چیت نہیں کی، مناظرہ نہیں کیا، بلکہ اعراض کیا کہ بس ہم آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، آپ کے جو اعمال ہیں ان کے آپ خود ذمہ دار ہیں، ہم نے جو دین اختیار کی ہے، یہاں پہ اعمال کر رہے ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلامتی ہو، مطلب ہماری آپ جان چھوڑیں، ہم ان جاہلوں کے ساتھ کوئی بات چیت یا بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بہت مناسب جواب تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے اور ان کو دوہرا اجر عطا کرنے کی کہ اس کے اندر خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور یہ سیرت میں ایک درمیان میں اہم واقعہ آ گیا ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ساری تکالیف والی باتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف طرح سے تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ہر طرح سے مشرکین مکہ کی طرف سے اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے شیب ابی طالب میں سخت مشکل حالات آپ نے گزارے تھے، تو انہی حالات میں ایسی بھی میں خوشخبریاں آ جاتی ہیں کہ دور دراز کے علاقے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور آپ کے اوپر وہ ایمان لا رہے ہیں، قرآن کو برحق سمجھ رہے ہیں، کہ یہ ایسا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، سسٹم ہے
کہ مسلمان جب تکالیف برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اگرچہ ان کو بظاہر کوئی اپنی اس میں بہتری نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس تکالیف کے اثرات بہت دور دور تک پھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، مسلمان مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اثرات کو اتنے دور تک پھیلا رہے ہیں کہ یمن سے اور نجران سے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور وہ پہلی کتابوں کے جاننے والے بھی ہیں، وہ تائید کر رہے ہیں کہ بالکل یہ برحق نبی ہیں اور یہ قرآن ہے، یہ بالکل برحق کتاب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وقت کانا اہل مکہ حینما، جب یہ مکہ والے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے سے عاجز آ گئے اور آپ کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکے، ہر طرح ناکام ہو گئے اور دلیل کی بنیاد پر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے کسی طرح بھی، تو انہوں نے اس طرح کی یہ ہتھ کنڈے اختیار کرنے شروع کر دیے کہ آپ کو نعوذ باللہ کبھی جادوگر کہنے لگے، کبھی آپ کو جھوٹ گڑنے والا کہنے لگے، کبھی آپ کو جنون تاری ہونے والا کہنے لگے کہ ایک بار جنون تاری ہو گیا ہے، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے، مطلب جو شیاطین جنات وغیرہ سے خبریں سن کر بتانے والے کاہن ہوتے ہیں، اس طرح کے ہیں یہ، نعوذ باللہ۔ کل ذالک شان العاجز المعاند، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ہٹ درم ہوتا ہے، جو دلیل سے بات کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، کوئی اس کے پاس صحیح جواب نہیں ہوتا، وہ آخر میں اس طرح کے طعنے اور الزام لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے الزامات ہیں کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں، تو بس اس طرح کے الزامات شروع کر دیے۔ اور پھر ان کا عناد اور ضد مخالفت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو یہ کہنے میں بھی شرم محسوس نہیں ہوتی، جو اس آیت کے اندر دوبارہ میں کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو دین ہے اسلام ہے، یہ اگر آپ کی طرف سے برحق ہے، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں وہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب لے آئے، یہ کوئی بھی بندہ اس طرح نہیں کہہ سکتا جو بھی عقل والا ہو، سمجھ والا ہو، کہ کوئی برحق چیز ہے تو اس کو تو ماننے کا کہنا چاہیے کہ اگر یہ برحق ہے تو ہم ہدایت دیں، ہم اس کو مانیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ برحق ہے تب بھی آپ نہیں مانیں گے، آپ پتھر برسا دیں یا عذاب لے آئیں، یہ سخت ہٹ درمی اور ضد والی بات ہے، یہ ایسی ان کی حالت ہو گئی۔ اس کے بعد وفات خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور پھر ابو طالب کی وفات ہوئی اسی سال میں، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت اہم واقعات تھے، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ شیب ابی طالب میں جو آپ کا بھائی کاٹ تھا اور وہاں پر آپ محصور ہو گئے تھے، وہاں سے نکلنے کے بعد تھوڑا ہی ابھی عرصہ گزرا تھا، اور ہجرت سے 3 سال پہلے یعنی 10 نبوت ملنے کی جو 10واں سال ہے، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا تذکرہ کرتے تھے اور ان کے بارے میں بہت تعریف کیا کرتے تھے اور ان پر بہت ترس کھایا کرتے تھے، ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خاتون ایسی ہیں کہ جو پہلی خاتون ہیں، پہلی ایک شخصیت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین لے کر آئے تھے، سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے، صرف ایک آپ کے جو صاحبزادے ہیں ابراہیم، وہ حضرت ماریہ کی بھتیجا سے ہوئے ہیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، باقی جو اولاد ہے وہ ساری آپ کی مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے۔ اور بیچ میں ان کی اولاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی ہیں، اور ان کی پہلے ہی یعنی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ہی ان کی شادی ہو گئی تھی ابو العاص بن ربیع سے، اور ان سے ایک بیٹی امامہ پیدا ہوئی تھی، اور یہ امامہ وہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں یہ امامہ آ گئی تھی۔ ومنہا، اور انہی میں سے حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ہم سبھی سے تذکرہ آ گیا ہے، حضرت رقیہ اور ام کلثوم دونوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا، تو ان میں پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، اور انہی کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے گئے تھے، اور ان کی وفات کے بعد پھر حضرت ام کلثوم کے ساتھ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ وقد جاءت خدیجہ فی اولاد توفوا صغارا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اور بھی اولاد ہوئی تھی، مطلب بچے وہ سارے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، جتنے بھی بیٹے یا بیٹیاں، ان میں سے کوئی بھی آپ کی وفات کے بعد زندہ نہیں رہا، سارے آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے کچھ عرصہ بعد یعنی 6 ماہ بعد
تک وہ زندہ رہیں، 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہوا۔ ولما توفیت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم لاحق ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تصدیق انہوں نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جس طرح تسلی دیتی تھیں اور آپ کا پورا وہ ہمدردی کے ساتھ خیال رکھتی تھیں، اور دوسرا جو کفار تھے وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کچھ تکالیف نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو اپنا جو قبیلہ تھا بنو اسد، اس کے اندر ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، ان کی وجہ سے بھی بہت سارے کفار جو ہے نا وہ آپ کو تکلیف اور سخت مصیبتیں پہنچانے سے تھوڑا سا بچتے تھے، روکتے تھے۔ اس لیے ان کے جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا جو سہارا تھا آپ کو تسلی دینے کے لیے اور کفار سے روکنے کے لیے، وہ سہارا ٹوٹا، تو اس پر آپ کو بہت زیادہ غم لاحق ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اس میں صاحبزادے ایک تو ابراہیم ہے، جو جن کا پیچھے ذکر آیا ہے حضرت مارجہ کے وصیت سے وہ ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 4 صاحبزادیاں تھیں، ان کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ 2 بیٹے ہیں، ایک قاسم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے ابو القاسم وہ بھی انہیں کی وجہ سے ہے، اور دوسرے عبداللہ ہیں، اور یہ جو عبداللہ ہے ان کا لقب طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے، اور بعض جو مورخین ہیں یا سیرت والے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ الگ ہیں اور طیب و طاہر یہ الگ ہیں، تو طیب و طاہر ایک ہی بیٹے کا نام ہے، 2 نام ہیں، لیکن عبداللہ الگ ہے اور یہ طیب و طاہر الگ ہے، تو 4 بیٹے بن جاتی ہیں اس طرح۔ بہرحال یہ سارے جو بیٹے تھے یہ بچپن میں ہی کا انتقال ہو گیا تھا۔ آگے زواج سعودہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ایک ہی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، شادی کی، اور ان کا بھی قریش کے قبیلہ بنو عامر کے ساتھ تعلق تھا، اور ان کے ساتھ نکاح کا یہ قصہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے وہ ان کے چچا کے بیٹے بھی تھے، سکران بن عامر، وہ شوہر اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور اپنے سارے رشتہ داروں کی مخالفت کی تھی، ان سے الگ ہو گئے تھے، اور رشتہ دار جو تھے وہ سارے ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ ان سے مخالفت کر کے ان سے ہٹ کر ایمان لے آئے تھے، اور جو سکران بن عامر تھے ان کے شوہر وہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ، اور یہ دونوں حبشہ کی طرف سے دوسری ہجرت ہوئی تھی، اس میں یہ ہجرت کر کے بھی چلے گئے تھے کہ یہاں پر سارے جو رشتہ دار ہیں وہ فتنے میں مبتلا کریں گے، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کریں گے۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے ہجرت سے تو ان کے جو شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ یہ اپنے خاندان میں اکیلی رہ گئی مسلمان، باقی خاندان والے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کے شوہر مسلمان تھے، جو ان کا سہارا تھے وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو اب اس سے زیادہ کوئی اور بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، وہ کیا ہے کہ ایک شخص جو ایمان لے آئے ہیں اور ان کی بیوی بے سہارا رہ گئی ہیں، اور ان کے باقی خاندان والے ایمان نہیں لائے، اور ان کو اگر ان باقی خاندان والوں کے حوالے کر دیا جائے تو وہ تو بہت پہلے ہی اسلام کے مخالف ہیں اور ان کے اوپر بہت سختی کرنے والے ہیں، تو اب اکیلی عورت کو دیکھ کر تو وہ اس کو بہت زیادہ مصیبت میں اور فتنے میں مبتلا کر دیں گے، تو اس وجہ سے یہ ان کو ان کی قوم کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا، خاندان کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور کسی اور سے ان کا نکاح بھی نہیں کروایا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کا نسب بہت عالی تھا، قریش کے اور بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا، تو کسی اور چھوٹے خاندان والے سے اگر ان کا نکاح کیا جاتا تو وہ بھی شاید ان کو ناگوار گزرتا، تو سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نکاح میں آ گئی، جس کے دوران سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ زواج عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی صاحبزادی تھی، اور جس وقت نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی، اور ان کے علاوہ کسی بھی ایسی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا جو کنواری ہو، باقی ساری ایسی تھی جو بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی، ان کا سہارا بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ صرف ایسی تھی جو کنواری تھی، اور ان کا نکاح کا واقعہ بھی یہاں تو نہیں لکھا ہوا لیکن دوسری کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام یہ خوشخبری لے کر آئے تھے
اللہ تعالیٰ نے ان کا آپ کے ساتھ نکاح کروایا ہے، اور اس کے اندر اسلام کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی زندگی ہے اور اس کے جو مسائل ہیں، اور بہت ساری احادیث ہیں جو گھریلو زندگی سے متعلق ہیں یا آپ کی ذات اور صفات سے متعلق ہیں، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آگے ساری امت تک پہنچی ہیں۔ یہ بہت بڑا اس میں دینی فائدہ پوشیدہ تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح تو مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا، لیکن رخصتی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ہوئی تھی، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی رخصتی مکہ مکرمہ میں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم واقعہ بتا رہے ہیں کہ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس سے تقریباً 1 مہینہ بعد اسی سال آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، جو آپ کو بچپن میں انہوں نے کفالت کی تھی اور بعد میں وہ آپ کو سپورٹ کرتے تھے اور کافروں سے بچاتے تھے، آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھے دشمنوں کی اذیتوں سے بچانے کے لیے، تو ان کی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے تقریباً 1 مہینہ بعد ان کی بھی وفات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب انہوں نے نہیں کی کبھی بھی کہ آپ تو دین لے کر آئے ہیں جھوٹا ہے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ سچے ہیں اور آپ کا دین بھی سچا ہے، لیکن انہوں نے زبان سے کبھی اقرار بھی نہیں کیا، شہادتین کا اقرار نہیں کیا آخری زندگی کے آخری لمحے تک، تو اس لیے ان کو مومن یا مسلمان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ اسی طرح یہ کلمہ پڑھ لیں اور ایمان لے آئیں، آخرت میں ان کی نجات ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آیا کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کو آپ نہیں دے سکتے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن یہ ایمان تو نہیں لائے، ان کی مکمل نجات تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی چونکہ اسلام کے لیے بہت بڑے عظیم اعمال ہیں، بڑی خدمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو عمل ہے سہارا دینے کا، کافروں سے بچانے کا، اس کی وجہ سے امید کیا کہ ان سے عذاب بہت ہلکا ہو جائے گا، عذاب کی تخفیف ہوگی۔ اور دوسرا اس میں ایک اہم بات یہ فرما رہے ہیں کہ عدم اسلامی ہی ہوا وہ غالب و قارب رسول دی من الحکمت ما لا یخفا۔ ابو طالب کے اسلام نہ لانے میں اور آپ کے جو دیگر بہت سارے اقارب تھے، ابو لہب وغیرہ، چچا وغیرہ، جو رشتہ دار، ان کے اسلام نہ لانے میں ایک بڑی حکمت ہے جو پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار، چچا وغیرہ سارے شروع میں آپ کے اتباع میں آ جاتے اور فوراً وہ آپ کے اوپر ایمان لے آتے، تو لوگ جو دوسرے تھے وہ یہ کہتے یہ ایسے خاندان والے ہیں کہ جو اپنی سرداری کو طلب کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں اور فخر کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرح نہیں کر سکتے، تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے ایک دین گڑھ کر اس کے ذریعے سے وہ سامنے آ گئے ہیں اور اپنے آپ کو سردار بنانا چاہتے ہیں، اوپر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ سارے خاندان والے اکٹھے ہوتے اور یہ خاندان والے آپ پر ایمان لاتے، تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ خاندان ہے، اپنی طرف سے یہ لوگوں کے اوپر سرداری حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب جو معاندین تھے، آپ کے مخالفین، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتباع کرنے والے ہیں وہ غریب لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کے خاندان سے نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات آپ کے خاندان کے ساتھ جن خاندانوں کی بظاہر مخالفت ہے ان خاندانوں میں سے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خاندان والوں کا کوئی آپس میں گٹش ہو یا ان کی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واقعی ایک دین ہے اور مختلف لوگ سمجھ بوجھ کر اس کو قبول کر رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ کے خاندان کے ساتھ بنو امیہ ایک دوسرا خاندان ہے، ان کی مخالفت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی کوئی مخالفت نہیں تھی، یہ اوپر جا کر ایک ہی دادا کے مطلب 2 شاخیں بن جاتی ہیں۔ ان کے اندر وہی اختلاف تھا جو پیچھے گزرا ہے کہ جو مختلف امور تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، بیت اللہ کی نگرانی، اس کے متعلق ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا اختلاف تھا کہ یہ ذمہ داری ہم کریں گے اور یہ اعزاز ہمیں ملنا چاہیے، اس طرح کا اختلاف تھا، باقی اس طرح لڑائی جھگڑا یا مخالفت نہیں تھی، یہ ویسے کسی نے مشہور کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مخالفین نے دیکھا کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ آپ کے قبیلے والے صرف نہیں ہیں، دوسرے قبائل والے بھی ہیں، اور صرف امیر لوگ نہیں ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، تو اس سے ان کے پاس کوئی حجت نہیں رہی، کوئی دلیل نہیں رہی جس کو وہ آپ کے خلاف قائم کر سکیں کہ آپ نے یہ سرداری کا مطالبہ کرنے کے لیے اور اس طرح کی چیز کے لیے دعویٰ کیا ہے۔ ہاں، ان کے دعاوی الکاذبہ جھوٹے دعوے تھے جن کے ذریعے سے وہ آپ کے سامنے حجت پکڑتے تھے اور آپ کو الزام دیتے تھے، تو وہ یہ تھا کہ ساحر، مطلب یہ نعوذ باللہ آپ جادو کر رہے ہیں کہ آپ بندوں کے رشتوں کے درمیان تبدیل کر دیتے ہیں، یا پھر آپ غیب کی جو خبریں ہوتی ہیں کہانت کے ذریعے سے، شیاطین جنات کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اس طرح کے الزامات بس وہ لگا سکتے تھے، اور کوئی ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں، کوئی معقول دلیل جو آپ کی مخالفت میں پیش کر سکتے۔
پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو سال تھا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو گئی تھی اور ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، یہ غم والا سال ہے یہ۔ اور اس غم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح کے رشتے دار کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک رشتے دار کے مرنے کا غم ہوتا ہے اور ہر ایک بندے کو ہوتا ہے، اور ایک پورے سال کو عام الحزن کا نام دینا اور غم کا اظہار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں شخصیات کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑا سہارا تھا، اسلام کو بہت سپورٹ مل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کی کو تقویت مل رہی تھی، اور کافروں کی اذیتوں سے مسلمان بچ رہے تھے دونوں کی وجہ سے، اس کا پھر ان کی وفات کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ ویسے جو ذاتی ایک بچے کو غم ہوتا ہے رشتے دار کی وجہ سے، صرف وہ نہیں، جہاں پر اسلام کی ایک بہت بڑی سپورٹ اور سہارا کے ختم ہونے کی وجہ سے یہ غم تک، اس وجہ سے اس کو پورے سال کو آپ نے عام الحزن غم والے سال کا نام دیا ہے۔ ولما مات ابو طالب، کہتے ہیں کہ ابو طالب کی چونکہ بہت زیادہ سپورٹ تھی، سہارا تھا، اس کی وجہ سے کافر کھل کر آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو قریش کو کھل کر آپ کو وہ کام کرنے کا موقع مل گیا آپ کے خلاف جو ابو طالب کی زندگی میں وہ نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا آپ کے اوپر سختیاں ان کی بہت زیادہ شدید ہو گئی، اور وہ آپ کے سر کے اوپر مٹی پھینکنے لگے آپ جب چل رہے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو بکری کی جو گندگیاں ہیں، پوجڑی وغیرہ، وہ آپ کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ غفار، قریش کے غفار آپ کے ساتھ وہ چمٹ کے اور آپ کو سیٹنے لگے، پھینکنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ آپ وہ ہیں جو بہت سارے معبودوں کو ایک معبود بنا رہے ہیں، ایک معبود قرار دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کس طرح کھینچ رہے تھے، تو مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، وہ کمزور تھے، وہ بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھی اور انہوں نے چھڑایا کہ کیا آپ ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ تو بالکل معقول بات ہے کہ ایک اللہ کو ماننا، اس بنیاد پر آپ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا ان سے۔ ہجرت الطائف، اس کے بعد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم واقعہ ہوا ہے، طائف کی طرف جو آپ نے سفر کیا تھا اسلام کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس کے احوال بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں جو قریش ہیں وہ سارے آپ کی اہانت کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، اور اسلام کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، آپ نے یہ ارادہ کیا کہ دائیں بائیں جو مختلف علاقے ہیں ان میں ہم کوئی اپنا مرکز بنائیں اور وہاں پر مسلمان ہوں، اور ان کے ذریعے سے پھر ہم قریش کو بھی دعوت دیں، ان کے ذریعے سے ہمیں سہارا ہو۔ آس پاس جو علاقے تھے اس میں سے سب سے جو اہم علاقہ تھا وہ طائف کا علاقہ تھا، اور وہاں پر جو قوم اور قبیلہ تھا وہ ثقیف، بنو ثقیف کا قبیلہ وہاں پر آباد تھا۔ تو آپ وہاں پر تشریف لے گئے، اور مقصود یہ تھا کہ وہ جب ایمان لے آئیں گے تو وہ ہمارے لیے سپورٹ بنیں گے، سہارا بنیں گے، اور ان کے ذریعے سے اپنی قوم کے اوپر ہمیں مدد حاصل ہوگی، یہاں تک کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے یہ پورا ہو جائے گا، غالب آ جائے گا، اور اس کو پھیلنے میں مدد ملے گی۔ تو طائف والے جو تھے وہ مکہ سے سب سے قریب والے لوگ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اندر رشتے داری بھی تھی، خولت کا مطلب ہے کہ آپ کے ماموں بنتے تھے وہ رشتے میں، اس لیے کہ آپ کے اوپر دادا میں جو ہاشم بن عبد مناف ہیں ان کی جو ماں تھی عاتقہ السلمیہ، تو وہ بنو سلیم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور بنو سلیم والے جو ہے وہ بنو ثقیف طائف والوں کے خلیف ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کا آپس میں معاہدہ ہے رشتے داری کا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا، اس طرح آپ بھی ان کے ساتھ رشتے داری بن جاتی۔ فلما توجہ الیہم ومعہ مولاہ زید بن حارثہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے اور آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے زید بن حارثہ متبنا بیٹے بھی یہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے وہاں پر جو سردار تھے 3 سردار ان کے ساتھ جا کر سامنے کیا، بات چیت کی۔ وہ 3 سرداروں کے نام یہ ہیں عبد علیل، مسعود اور حبیب، اور یہ تینوں عمر بن عمیر ثقفی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو جب آپ نے ان کے سامنے پیش کیا کہ آپ جو ہے نا وہ میری دعوت کو قبول کریں اور ہماری مدد کریں اور ہماری قوم کے مقابلے میں ہماری سپورٹ کریں، تو ان سب نے آپ کو بہت برا جواب دیا اور بہت برا رد عمل ظاہر کیا، اور آپ نے ان کی طرف سے کوئی بھلائی والی بات نہیں پوچھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے مایوسی ہوئی کہ یہ بالکل قبول نہیں کر رہے، تو انہوں نے اس طرح کا ایک جواب دیا کہ کیا آپ کو آپ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا کہ کیا کوئی اور بڑا مکہ میں سردار کوئی مالدار بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجتی ہے؟ اس طرح کی باتیں کی، اور ایک نے کہا کہ میں تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ کی مخالفت کرنا نقصان ہے، نہیں ہے تو پھر دین میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس طرح کا انہوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ مان نہیں رہے اور مایوسی ہوئی، اس وقت آپ نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ نے
ہماری یہ بات آگے پھیلانی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ قریش کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو وہ مزید اپنی تکلیفوں میں اضافہ کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے جو دشمن ہیں ثقیف لوگ ان سے مدد طلب کی ہے ہمارے خلاف، وہ اور ہمارے مخالف ہو جائیں. لیکن ثقیف والوں نے یہ بھی آپ کا مطالبہ پورا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو لڑکے تھے اور بیوقوف لوگ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور راستوں میں کھڑا کر دیا. جب آپ گزر رہے تھے تو وہ آپ کے اوپر پتھر برسانے لگے اور آپ کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا، اور جوتے جو تھے وہ بھی زخموں سے اور خون سے بھر گئے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ بہت بچاؤ کرتے رہے آپ کا، جس طرف سے پتھر آتے تھے وہ اپنے آپ کو سامنے کر کے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے. تو اس طرح بچاؤ کرتے کرتے وہ ایک انگور کا باغ تھا وہاں پر پہنچ گئے. تو وہاں پر باغ میں سائے میں تھوڑی دیر بیٹھے. تو یہ جو باغ تھا یہ عتبہ اور شیبہ کے باغ کے پڑوس میں تھا. عتبہ اور شیبہ جو ہے یہ ربیہ کے دو بیٹے ہیں اور یہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے ہیں اور آپ کے دشمن تھے، یہ دونوں بڑے دشمن. وہ دونوں بھی اپنے باغ میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہاں پر ہونا ناگوار گزرا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یہ کہتے ہوئے کہ یہ طائف کے اندر آپ کی دعا تھی، زخموں سے چور چور ہونے کے بعد مشہور دعا ہے کہ اے اللہ میں اپنی کمزوری کا اور اپنی بے بسی کا آپ کے سامنے ہی اس کا شکوہ کرتا ہوں، اس کی درخواست کرتا ہوں لوگوں کے سامنے جو میری ارزانی ہے. اے ارحم الراحمین، آپ کمزوروں کی بھی رب ہیں، آپ میرے بھی رب ہیں، اور کس کی طرف آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا دور کا بندہ جو میرے اوپر ٹوٹ پڑے یا تکلف کرے، یا میرے دشمن کی طرف آپ مجھے حوالے کر رہے ہیں کہ میرے معاملے کو آپ نے اس کو مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو آپ کا مجھ پر غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ کی میرے اوپر ناراضگی نہیں ہے، لیکن آپ کی جو عافیت ہے وہ میرے لیے زیادہ وسعت والی ہے. میں آپ کے نور کی بنا میں آتا ہوں جس سے ساری اندھیریاں جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہیں، اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. کہ آپ جو ہے وہ میرے اوپر اپنا غضب نازل کریں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. کہ آپ میرے اوپر اپنی ناراضگی آپ اتاریں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. آپ ہی کی طرف میری رضامندی کی درخواست ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا آپ نے اس وقت کی. تو آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سائے میں. تو دوسری طرف جو باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا جو ربیہ کے بیٹے تھے، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس طرح پریشان حال ہے اور زخموں سے چور چور ہیں، تو وہ دونوں کو ترس آ گیا اور انہوں نے ایک انگور کا خوشہ توڑ کر ان کی طرف بھیجا اپنے ایک نصرانی عیسائی غلام کو دے کر. اس عیسائی غلام کا نام تھا عداس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگور کھانے لگے تو آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. وہ جو غلام تھا عداس، اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ تو جہاں والے لوگ نہیں کہتے، یہاں تو مشرکین ہیں، یہ تو فلاں دوسرے شہر والے لوگ جو کلام کہتے تھے وہاں پر میں نے سنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سے بلاد سے، کون سے علاقے سے آپ کا تعلق کیا اور آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو نصرانی ہوں، عیسائی مذہب ہے میرا، اور نینوا علاقہ ہے وہاں سے میرا تعلق ہے. یہ جو نینوا علاقہ ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے یونس بن متا، ان کے علاقے سے ہیں آپ، ان کی بستی سے ہیں. دوست غلام کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں یونس علیہ السلام کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیات پڑھی جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے. جب اس عداس نے یہ سنا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ واقعی برحق نبی ہیں. یہ یونس علیہ السلام کے بارے میں اور اس علاقے کے بارے میں جہاں پر کسی اور ذریعے سے معلومات ان تک نہیں پہنچ سکتی سوائے وہی کے، واقعی یہ سچ نبی ہیں. اسلم. تو عداس نے قرآن سنا تو وہ اسلام لے آیا اور اس نے آپ پر ایمان قبول کر لیا. اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں آپ کی قوم کے بارے میں آپ کی بات مانوں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا. تو آپ جو بھی حکم دیں گے میں اس طرح کروں گا، ان کو ہلاک کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ نہ بدعا کی، نہ ان کو برا بلا کہا، نہ اور ان کی ہلاکت کی کوئی خواہش ظاہر کی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ نے جب بھی دعا ہی کی ان کی ہدایت کے لیے. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے، مطلب ناواقف ہیں، تو ان کے لیے ہدایت کی آپ نے دعا کی. تو قال جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جنہوں نے آپ کا نام رؤوف رحیم رکھا ہے تو انہوں نے بالکل سچ کہا ہے کہ آپ واقعی بہت شفیق ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں. اتنی تکلیف پہنچانے کے باوجود آپ ان کے خلاف دعا نہیں کر رہے، ان کو ہلاک کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ بہت ہی شفقت والا اور رحم والا آپ کا معاملہ ہے. اور اسی دوران طائف سے جب واپس آئے تو نخلہ ایک مقام ہے مکہ مکرمہ کے قریب، وہاں پر آپ تھے تو جنات کی ایک جماعت وہاں پر آئی.
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا، اور یہ جنات کی جو جماعت تھی وہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اور تورات پر یہ ایمان لائے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، تورات کو سنا، تو خاموش ہو گئے اور وہ اس پر انہوں نے تسلیم کر لیا، ایمان کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ واپس یہ اپنی قوم کے پاس گئے، دوسرے جنات کے پاس، تو ان کو بھی خبردار کیا اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات خبر پہنچائی۔ انہی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، کہ ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو بھیجا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ وہ قرآن کو سن رہے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ حاضر ہوئے قرآن کے پڑھنے کے موقع پر تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو، خاموشی کے ساتھ سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب یہ معاملہ پورا ہو گیا، دعوت مکمل ہوگی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو اپنے علاقے کی طرف خبردار کرتے ہوئے گئے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر جو بات چیت کی اپنے دوسرے لوگوں سے کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ برحق نبی پر اترا ہے، اور وہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، تائید بھی کرتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی کرتا ہے۔ اور اپنی ساری قوم کو انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے دعوت دینے والے ہیں، دعوت آپ قبول کر لیں، پر ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو بندہ اللہ کی دعوت دینے والے کو قبول نہیں کرے گا، وہ زمین میں کسی بھی جگہ وہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کسی اور جگہ، اور کوئی اس کا مددگار بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ گمراہی میں ہوں گے جو اس داعی کی بات کو قبول نہیں کریں۔ اور انہی جنات کا ایک جو قصہ ہے وہ ایک اور صورت کے اندر زیادہ طویل آپ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس صورت کا نام سورۃ الجن ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں یہ ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو ہم نے واپس جا کر کہا کہ ہمیں تو بہت عجیب قرآن سنا ہے، کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، تو ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ طائف میں جو لوگ تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے تھے، انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کیا، لیکن آپ نے محنت کی تھی، سفر کیا تھا، تکالیف برداشت کی، اس کے نتیجے میں یہ اثرات ظاہر ہوئے کہ ایک دوسری جو مخلوق ہے، جنات کی مخلوق، ان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ وہ آپ پر ایمان لے آیا، اور ان کے اندر یہ ہدایت کی روشنی پھیلنے لگی۔